پیگاسس جو اسپائی ویئر ہے، اس کے تھرو جو کام ہو رہا ہے وہ کر کیا رہے ہیں؟ کیمرہ استعمال کر رہے ہیں، آڈیو جب چاہے وہ سن سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاسورڈز کیا کیا ہے وہ بھی جان سکتے ہیں، اور پھر ریکارڈنگز کر سکتے ہیں انسان کی زندگی کے، واٹس ایپ پر ہونے والی چاٹ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر گیلری میں جا کر فوٹوز کو نکال کر اس کو بلیک میل کر سکتے، بالکل پورا فون ایکسس کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ یقینی طور پر غلط حرکت ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسلام نے 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو ہدایت دی تھی کہ اپنے ظاہر کو بہتر بنانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے باطن کو زیادہ پاک و صاف رکھو۔ عام طور پر خیر جاسوسی ہو، دنیاوی اگر نقصان ہوتا ہے تو کوئی بڑا نقصان انسان کے لیے نہیں ہے۔ اگر مال کا نقصان ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، مالی طور پر ایک بہت بڑا نقصان ہے، مگر اس سے بڑا نقصان انسان کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کے کردار کے اندر کوئی خامی ہے یا چھپ کر وہ کوئی کرائم کر رہا ہے، اگر وہ برسر بازار آ جاتا ہے تو انسان کو زیادہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائنز دیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو قول اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو لفظ الفاظ بولتا ہے، اس پر باضابطہ ایک نگہبان ہے، لدیہ رقیب عتید۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اسلام نے زیادہ فوکس باطن اور تنہائی کو بہتر بنانے کی طرف دلائی۔ اگر واقعی اس مسئلے کو بندہ اپنی خلوت کو پاک بناتا ہے اور خلوت اس کی نیٹ کلین ہو جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ تنہائی میں کرائم نہیں کرتا یا تنہائی میں کوئی ایسی ڈیلنگز نہیں کرتا جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ پیسے آج ہیں، اکاؤنٹ سے اگر وہ لوگ پیسے نکال لیتے ہیں تو وہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ باطن میں چھپ کر گناہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے، اور اسلام نے اس کی سخت نفی کی ہے کہ چھپ کر کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو اور تمہارے باطن کو دیکھا کرتا ہے۔ تو اسلام نے سنوارنے کے حوالے سے جو تاکید کی ہے وہ یہی تاکید کی ہے کہ ظاہر سے زیادہ انسان اپنے باطن کو سنوارے۔ اگر باطن پاک ہے، اگر باطن عمدہ ہے، اگر باطن اجلا ہے اور باطن روشن ہے، تو پھر پیگسس ہو یا کوئی اور وائرس ہو، انسان اس قدر زیادہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہے، بس ایک پرابلم ہے، اس کو پرابلم کی حد تک دیکھا کرتا ہے۔ اگر باطن خراب ہے اور خلوتیں اگر ناپاک ہیں تو پھر یہ بہت بڑا پرابلم بن کر پیگسس کسی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید کی ہے کہ اپنے باطن کو نیٹ رکھو، چونکہ یہ اللہ دیکھا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین کی 8ویں 9ویں جو کوئی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب ایسا شخص جو غیب میں، لوگوں کی موجودگی میں نہیں، لوگوں کی غیر موجودگی میں اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خیال رکھ کر زندگی گزارے، جو تنہائیوں کو پاک کرے، من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے حبیب ایسے بندے کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی، فبشرہ بمغفرہ واجر کریم، اور پھر بزرگ اجر کے لیے اور عظیم اجر کے لیے کی بشارت اپنے اس امتی کو دے دیجئے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، یہ سورۃ العلق میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ پاک نے اسی کو ایک اور مقام پر یوں واضح کیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں چلے جاؤ۔ یہ ساری کی ساری آیتیں، اس طرح کی بہت سی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ پھیرو گے تمہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو یہ خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنی خلوت کو اور اپنی تنہائی کو
ناپاک نہیں ہونے دینا ہے. کوئی بھی ایسا کرائم نہیں کرنا ہے جو چھپ کر وہ کرے. کرائم تو چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو ناپسندیدہ ہے، مگر اسلام میں باطن میں کیے جانے والا کرائم اس واسطے زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ وہ اللہ کو اگنور کرنا ہے، اللہ رب العزت کے دیکھنے کو اگنور کرنا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. تو پیگسس کا جو پرابلم ہے یہ بیسیکلی ان کو زیادہ ستائے گا جن کی خلوتیں پاک نہیں ہیں. جنہوں نے خلوتوں کو پاک کر لیا ہے ان کو پھر یقینی طور پر پرابلم تو ہوگا، مگر ان کے لیے پرابلم کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں بنے گا جن کی خلوتیں پاک ہیں. تو پیگسس سے بچنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو 1400 سال پہلے کی تعلیمات ہیں، اور کرائم کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اسلام نے دونوں چیزوں سے منع کر دیا، تجسس سے بھی منع کیا اور تنہائی میں کرائم کرنے سے بھی منع کر دیا. تو پھر قصہ ہی ختم ہو گیا. اگر اسلام کو فالو کیا جائے تو یہ قصہ بالکل ختم ہو جایا کرتا ہے. تو مسلمانوں کی ذمہ داری اس زمانے میں بالخصوص زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسلام کے اس عالمگیر پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اور اگر مسلم نوجوان اگر پیگسس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے تو بالکل ناجائز اور انتہائی گمراہی کی بات ہوگی کہ وہ کسی کی بھی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں.